Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام علیکم فرینڈز، آج میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنانے والا ہوں رمضان کے بارے میں، کیونکہ رمضان بالکل اب قریب آ گئے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم کچھ امپورٹنٹ باتیں کریں گے، کیونکہ پہلی بار رمضان ایسے ہوں گے کہ ہمارے لیے تو کیا، شاید میرے فادر یا گرینڈ فادر کے زمانے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کوئی رمضان گھر کے اندر گزاریں۔ دوستو، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم رمضان میں اذانیں بھی سنیں گے، مسجد جانے کا دل بھی چاہے گا، تڑپے گا، ترسے گا، لیکن ہم وہ مسجد کی رونق مس کریں گے۔ مگر میری سب آپ کو گزارش یہی ہے کہ کسی بھی حالت میں، ایون اگر لاک ڈاؤن کھل بھی جائے، تب بھی آپ گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ ہماری گھر ہی مسجد کا نمونہ بن جائیں۔ اب وہ مسجد کا نمونہ کیسے بن سکتے ہیں، آئیے اب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ سو لیٹس کم ود می اینڈ لائٹ اپ رمضان ان یور ہاؤس۔ اچانک سے پوری دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا اسٹیچو، ویسے کہہ کے پوری دنیا کو اللہ نے روک دیا، اور ساری دنیا ایک طریقے سے ایک لاک ڈاؤن میں پڑی ہوئی ہے۔ اوروں سے ہٹا کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی طرف آئسولیٹ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے ہم غور کریں اور ہم ریئلائز کریں کہ کیا چیزیں مجھ سے چھوٹ رہی تھیں۔ دوستوں، جیسا آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جو بھی آپ کچھ کریں گے، نیت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں ہماری نیت یہ ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں باہر، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، مگر لاک ڈاؤن ہے تو نہیں کر پا رہا، تو احتیاط کی وجہ سے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں کوئی جگہ پہ آپ ایک چارٹ بنا لیجئے کہ بھائی میری نمازیں انشاءاللہ اس ٹائم کے حساب سے ہوں گی، فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب اتنے بجے اور عشاء اتنے بجے۔ اگر یہ آپ ٹائمنگ رکھیں گے تو آپ کی پابندی سے نماز ہوگی، ادروائز ظہر کی نماز عصر کے ٹائم، عصر کی نماز مغرب کے ٹائم ہوگی، اور آپ کو ایک مسجد والی فیلنگ بھی آئے گی کہ ہاں اتنے بجے میری ظہر کی نماز ہے۔ دوسری چیز ہے جماعت کی نماز۔ آلریڈی بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ گھروں کے اندر ہم اپنی فیملی والوں کے ساتھ جماعت کی نماز بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ جو گھر کے اندر سب سے زیادہ قرآن جاننے والا میل ممبر ہو، اس کو آپ آگے کھڑا کیجئے، وہ امامت کریں گے، ان کے پیچھے اگر بچے ہیں تو بچوں کی ایک صف ہو جائے گی، اگر جگہ کم ہے تو بچوں کے ساتھ ہی لیڈیز کی صف ہو جائے گی، ورنہ بچوں کی ایک صف ہوگی اور پیچھے اس کے بعد لیڈیز کی صف ہوگی۔ یہاں پہ آپ پورے گھر کے ساتھ جماعت کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک نماز کا آلریڈی 27 ٹائمز ثواب ملے گا، اور آپ کو گھر کے اندر جماعت کرنا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا جتنا آپ کو مسجد کے اندر ملتا ہے، تو آپ کی جماعت سے نماز ہو گئی۔ نمبر 2، تراویح بھی آپ اپنی جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے کریں گے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ طریقہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بھائی آپ جیسے مسجد میں نماز کرتے ہیں اسی طریقے سے کریں، لیکن آپ کو کیونکہ قرآن پاک حفظ نہیں ہے پورا، تو آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو یاد ہیں، سورت تراویح کہتے ہیں اس کو، اس کے طریقے سے پڑھ لیں۔ جو 20 پڑھنا چاہے 20 پڑھ لے، جو 8 پڑھنا چاہے 8 پڑھ لے۔ لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے جو میں سعودی عرب میں دیکھتا تھا، اب مجھے یہ نہیں معلوم، نہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بلائنڈلی میری بات کو فالو کریں، آپ اپنے عالموں سے پوچھیں اس بات کو۔ لیکن سعودی عرب میں ایک طریقہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ائمہ بھی اس چیز کو کرتے تھے کہ وہ اگر ایک توپ پہنے، جو کہ میں جس ٹائم پہنے ہوئے ہوں، ایک لمبا سا کرتا، وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اپنے موبائل سے، اور اس کے بعد جیسے ہی رکوع کا وقت آتا تھا تو وہ اپنے توپ کی جیب کے اندر وہ موبائل رکھ لیتے تھے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ آدھا پونا جتنا بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں بشاشت کے ساتھ، وہ اپنی 8 یا 20 رکعت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ کی فیملی بھی اتنی بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تیار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تو بہت مزہ آ رہا ہے اور آپ 20 رکعت اپنا پڑھ رہے ہیں لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ، اور بچے جو ہیں اور آپ کی فیملی جو ہے وہ پناہ مانگ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ٹائمنگ اور اپنا پورا ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا، سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات اس کے اندر اور یہ ہے کہ ہم لوگ نا جب افطار ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اچانک سے کھا لیتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں نیوٹریشنل نہیں ہوتی، تو ایز اے رزلٹ آف وچ کیا ہوتا ہے کہ پیٹ ایک دم پھول جاتا ہے، اور پھر وہ ہم سست ہو جاتے ہیں، دن بھر آپ بھوکے ہیں،
تو آبویسلی آپ کو پانی کی کمی پوری کرنی ہے، پانی آپ پیجیے اچھی طرح، ٹائم ٹو ٹائم پیتے رہیے، تراویح میں بھی بوتل ایک ساتھ میں رکھ کے بیٹھیے، ایک ایک سپ مارتے رہیے، اور اس کے علاوہ نیوٹریشنل چیزیں ڈھونڈیے، ایک بیلنس ڈائٹ کہ مجھے کیا کیا کھانا چاہیے، فرائیڈ چیزیں اوائڈ کیجیے۔ اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے لاک ڈاؤن کا جہاں آپ ہوم ورک آؤٹ شروع کر سکتے ہیں، آپ کی وائف، آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی ممی، سب لوگ گھر میں تھوڑی سی ایکسرسائز شروع کر دیں اس ہوم ورک آؤٹ کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، خاص طور پہ عصر سے مغرب کر سکتے ہیں، یا مغرب کے 1 گھنٹہ بعد کر سکتے ہیں، یا پھر عشاء کے فوراً بعد کھانے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا سوٹیبل ٹائم ہو۔ بھوکے پیٹ پہ نہ کریں، کہیں اور چکر آ جائیں، کمزوری ہو جائے، روزے کے اندر احتیاط کریں اگر افطار کا وقت دور ہے تو۔ اس بار ہم پہ خاص رحمت ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے اندر گھر کے اندر بہت وقت ہے ہمارے پاس تقوی حاصل کرنے کا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اصلی مقصد ہے، تقوی کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال ہر وقت۔ بھول چوک سے اگر آپ کھا لیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ بٹ ہمیں اپنا سوشل میڈیا کا ٹائم کاٹنا ہوگا، ورنہ سوشل میڈیا ہمارا ٹائم اتنی آسانی سے لے جائے گا کہ پتہ چلا ہم ویڈیوز ہی دیکھتے رہے، باتیں کرتے رہے دوستوں سے، واٹس ایپ، انسٹاگرام، سب کو 1 گھنٹہ دے دیا، تو پتہ چلا 7-8 گھنٹے اسی طرح نکل گئے اور ہمارا روزہ ثواب کے بغیر ہی افطار ہو گیا۔ دیکھیے قرآن کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کے 5 رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، وہ ہم کریں گے تب ہمیں اصلی اس کا مزہ آئے گا۔ نمبر 1 قرآن پاک کو پڑھنا، یعنی عربک میں پڑھنا، ریسائٹ کرنا۔ نمبر 2 اس کا میننگ سمجھنا، تو کوشش ہم یہ کریں کہ کچھ اگر ہم تفسیر نہیں پڑھ سکتے تو ہم تفسیر کی کچھ ویڈیوز ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اس کے اندر غور و فکر کرنا، سوچنا اس کے بارے میں، یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ نمبر 4 اس کے اوپر عمل کرنا، قرآن پاک کی باتوں پہ پھر عمل کرنا، کوشش کریں کہ زندگی میں پھر میں اس پہ عمل کروں۔ اور نمبر 5 اس قرآن کی اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو ہم اپنے فیملی کمپٹیشنز کریں، ابھی تمہیں کتنی صورتیں یاد ہیں؟ 20 یاد ہیں، میں 25 کروں گا، ایک چھوٹی صورت میں یاد کروں گا، میں یہ تو آپ اپنی ساری فیملی کے ساتھ ایک کمپٹیشن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تنافس دیکھتا ہے اس رمضان کے موقع کے اندر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آئیے دوستو اس سیکشن میں ہم بات کریں کہ ہم رمضان میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوستو آپ کو پتہ ہی رمضان کا ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کا پرائس بہت بڑھا دیتا ہے، اور نارمل دنوں کے اندر جو آپ کام نفلی اعتبار سے کرتے ہیں اس کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہائی پرائس ہے۔ اور ہر ایک فرض جو آپ نبھاتے ہیں رمضان کے اندر اس کا ریٹ 70 ٹائمز ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی آپ نے ایک کام کریں گے اگر فرض ہوگا تو وہ 70 گنا ہو جائے گا، اور جو نفل ہے وہ فرض کے برابر کاؤنٹ ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ نوافل اور نفلی عبادتوں کا بھی کوشش کی جائے۔ جب موقع ملے 2 رکعت پڑھ لی، وہ 2 رکعت آپ کی جو آپ نے پڑھی ہے وہ فرض کے برابر مان لی جائے گی ثواب کے اعتبار سے۔ اور یہ مہینہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے شیاطین کو، سارے شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اس کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ خاص موقع ایسا ہے جس کے اندر اللہ پاک ویٹ کرتے ہیں کہ میرے بندے کچھ عمل کریں اور میں ان کی مغفرت کروں۔ ہاں، جو لوگ 11 مہینے بہت زیادہ شیطانی ماحول میں رہتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس 12ویں مہینے میں وہ اثرات ان کی سول پہ انہیں ابھی بھی محسوس ہوں گے، رغبت برائی کی طرف ابھی بھی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بچنا کمپیریٹیولی اس مہینے میں بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے زیادہ ہو سکے نوافل کا اہتمام ہو اور نفل کاموں کو کرنے کی کوشش ہو۔ جیسے کہ ہمیں مان لیجیے رات میں ٹائم ملا تو ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 8 پڑھ لی۔ تو اگر ہم یہ روز کریں گے تو ان 30 راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے،
اور اس لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے کہ جتنا آپ نے 83 ایئرس اللہ کی عبادت کری، 83 سال سے بھی زیادہ ثواب کرنے، نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، صرف ایک رات اگر ہمیں مل جاتی ہے تو اگر آپ کانسٹنٹلی ہر دن کچھ رکعت تراویح یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ رمضان کے اندر بیسیکلی 2 مین عبادتیں ہیں، دن کا روزہ اور رات کی نماز، آبویسلی 5 ٹائم نماز کے بعد۔ دن کے روزے کو بھی ہمیں اسی طریقے سے بتایا گیا، یعنی حدیث پاک میں سیم کلمات آتے ہیں دن کے روزے کے لیے بھی اور رات کی جاگنے کے لیے اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے بھی، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ جو دن کا روزہ رکھے رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث پاک کا، کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھے رمضان کے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایمان ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور احتساب یعنی مجھے اس سے کیا ملے گا، اجر کی امید، کیونکہ اجر کی امید ہوگی تو آدمی پروٹیکٹ کرے گا اعمال کو، اور اس کی اجر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کتنا نوازنے والا ہے، اس کو روزے کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، ایک طرح سے ہماری کورنگ ہے، یہ پروٹیکٹیو کورنگ ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اجر دلائے گا۔ اسی طریقے سے رات کی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ جو ایمان اور احتساب کی وجہ سے ان کو دل میں رکھتے ہوئے جاگا رات میں لیلۃ القدر کی تلاش میں، تو انشاءاللہ اس کے بھی پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ان میں دونوں میں ایمان اور احتساب ضروری ہے۔ اچھا، احتساب سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ امید کر رہے ہیں کسی اچھی چیز کو پانے کی، تو آپ پھر اس کو ایک رول اینڈ ریگولیشن کے ساتھ فالو کر کے بچاتے ہوئے چلیں گے، یعنی پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور گالی بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور بیک بائٹنگ بھی کر رہے ہیں، آپ بچائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے میرا روزہ کچھ عالموں کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ کے حساب سے ثواب 0 ہو جاتا ہے۔ تو بیک بائٹنگ نہیں کرنی، روزے میں آپ کو گالی نہیں دینی، بری باتیں سننی نہیں ہے، یعنی آپ کے جتنے بھی چینلز ہیں جو آپ کے دل دماغ تک انفارمیشن لے جاتے ہیں اور آپ کے دل کی ویلیوز بناتے ہیں، وہ سب آپ کو چیک آؤٹ کرنے ہیں۔ کچھ حلال چیزوں سے بھی اللہ نے روک دیا ہے، یعنی وائف کے ساتھ انٹیمیسی، یہ جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، بلکہ ثواب ہے اور اچھی چیز ہے، مگر روزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی روکا کہ آپ کا پورا کانسنٹریشن صرف اللہ کو خوش کرنے میں اور اپنے روزے کو بچانے میں لگ جائے۔ دوستو، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھوکا رکھا ہے تو اس میں احساس کرایا کہ ایک غریب آدمی بھوک میں کیسا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اب آبویسلی ہم لاک ڈاؤن میں باہر نہیں جا سکتے، لیکن بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو NGOs، آرگنائزیشن جو جگہ جگہ جا رہی ہیں پولیس کے تعاون کے ساتھ، پولیس کی مدد کے ساتھ، اور وہ جاتی ہیں جھگیوں میں اور ایسے ایسے علاقوں میں جہاں لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے، اور اوپر سے لاک ڈاؤن ہو گیا، رمضان کے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے پاس سحری افطار کے لیے پوری طرح نہیں ہے، تو وہ NGOs کام کر رہی ہیں، آپ ان کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ کوئی انسان اگر کسی روزدار کو افطار کرا دے تو اس کو بھی ایسے ہی ثواب ہے جیسے روزدار کو، یعنی آپ کی ایک پہ جائے 2 روزے ہو جائیں گے، ایک اس کا ثواب، ایک اپنا ثواب، اور اس کو اس کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں میں بہت چیریٹیبل تھے، مگر اس مہینے میں تو اتنے چیریٹیبل ہو جاتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں رہتی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مہینہ بہت رحمت کا مہینہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ بانٹتے تھے جس کی کوئی حد نہیں رہتی تھی۔ دوستو، یہ مہینہ خاص طور پہ دعا کا مہینہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اللہ پاک کو عبادت پسند ہے ان کے ساری ڈیولپ کرنے کے لیے، ہیومنٹی کے لیے، وہ دعا ہے، کیونکہ دعا جو نہیں مانگتا اس کے اندر کبر آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت اچھی دعا مانگی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نستغفر اللہ وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ سحور یعنی سحری دیر سے کی جائے، یعنی بالکل جب ٹائم ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رہ گیا اس ٹائم کھائی جائے، ایسے نہیں کہ کسی نے 1 بجے کھا لیا اور پھر دوپہر میں بھوک لگ گئی، تو اچھی طرح سحری کی جائے، اور افطار تھوڑا ٹائم سے کیا جائے، یعنی جیسے ہی آپ کا سائرن ہوتا ہے، اذان ہوتا ہے، آپ فوراً افطار کر لیں، اس میں ڈیلے نہ کریں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے آرڈرز ہیں کہ آپ کا سحور جو ہے وہ لیٹ ہو اور افطار جو ہے جلدی ہو۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ روزے میں ہم کھانے کو نہیں مل رہا اور ہماری طبیعت کے اندر تھوڑی چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے کہ بھائی صبح سے مجھے کھانے کو نہیں ملا، یا 4 دن ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے اور میں دن کے اندر کیونکہ 12 13 14 15 گھنٹے کے روزہ رکھ رہے ہیں، تو کبھی کبھی کچھ لوگ تھوڑا غصے میں آنے لگ جاتے ہیں۔ اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ حالات کے خلاف جا کے یہی آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا بھی ہے تو اس کو آپ بولیں کہ بھائی آئی ایم فاسٹنگ۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے غلاموں پہ
اپنے سرونٹس پہ یا جو لوگ اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کا بوجھا ہلکا کر دے، اور کوشش یہ کریں کہ جو ہم کھا رہے ہیں، جس طرح ہم رہ رہے ہیں ہمارے سرونٹس، ہمارے نیبرز، ہمارے آس پاس کے لوگ، ان کی بھی وہی حالت ہو۔ تو آخری میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ موقع سے اللہ پاک ہمیں چانس دے رہے ہیں، قرآن کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، نماز کے ذریعے، لیلۃ القدر کے ذریعے، کھانا بانٹنے کے ذریعے، بھوکا رہنے کے ذریعے، اللہ کا ذکر کرنے کے ذریعے، دعا مانگنے کے ذریعے شیطان بند ہو چکا ہے۔ تو اتنے سارے موقع ہیں کہ اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ملنے کے بعد جو اپنی مغفرت نہ کرا پائے وہ نعوذ باللہ بہت زیادہ بدقسمت ہے۔ کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے ممبر شریف پہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ اس کے سامنے بزرگ ہو جائیں یا بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آمین، یعنی بہت ضروری چیز ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا درود نہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کون سی دعا پہ آپ کی آمین فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے اللہ سے، یعنی اللہ اتنا رحیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس والی دعا میں ہونے سے اور بے قدری کرنے سے رمضان کی، اور رمضان میں ہمیں زیادہ زیادہ لوٹنے والا بنائے۔ اور بہت اچھا موقع ہے لاک ڈاؤن کا واقعی کہ ہمیں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، باہر جانا، پولیوشن، بیچاری پوری دلی ریجوینیٹ ہو گئی، لوگ گھروں میں رہے، دوبارہ سانس لینے لگی دلی، پولیوشن ختم ہو گیا۔ اس لیے مجھے بہت اچھا لگا لاک ڈاؤن، اور لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں کے پاس وقت ملا، موقع ملا اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، کیونکہ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے اپنی نفس سے بھلا دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی، اس منتھ کی قدر کرنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے، اور میرے لیے بھی خاص طور پہ دعا آپ لوگ سب کیجیے، میں آپ کے لیے کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها